Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Today we are going to talk about the features which are written for daily papers and for magazines. There is a huge difference between the writing of both kinds of features. Magazines آپ نے دیکھے ہوں گے اور آپ کی نظر سے بھی گزرے ہوں گے. میگزینز نو ڈاؤٹ کرنٹ ایشوز کو ڈیل کرتے ہیں، لیکن آبویسلی ایک ویکلی میگزینز یا ایک منتھلی میگزین جو ہے وہ بہت مختلف ہے ان دا ٹریٹمنٹ آف دی سبجیکٹس ان کمپیریزن ٹو دا ڈیلی پیپر. فار انسٹنس، جب کوئی ایونٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کے اوپر فیچر لکھا جاتا ہے. ہمارے ہاں جو میگزینز ہیں ان کو کرنٹ کرنے کے لیے بہت ساری کوششیں کی گئی ہیں، اور بہت سارے نیوز پیپر ایڈیٹرز جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میگزینز کرنٹ ہوں اور وہ اپنے سبجیکٹس کے لحاظ سے ہر جو سچویشن ہے اس کو موجودہ سرکمسٹانسز میں ڈیل کر سکیں. لیکن ایسا نہیں ہوا. اس کی دو وجوہات ہیں. فار انسٹنس، پہلی جو چیز ہے وہ یہ کہ ہمارے ہاں اگر ایونٹس ہو جاتے ہیں تو جو ڈیلی پیپر ہے وہ ان کو اچھے خاصی لینتھ میں ٹریٹ کرتے ہیں، اور موسٹلی کوئی بھی ایسپیکٹ ایسا نہیں رہ جاتا کہ جس میں وہ ان کو ہر لینتھ کے ساتھ ٹریٹ نہ کریں. نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ باقی بہت کم بات رہ جاتی ہے کرنے کے لیے. اور پھر اس کے بعد جو مزید پرابلم آتی ہے وہ یہ کہ میگزینز میں آپ پھر کون سے فیچرز استعمال کریں گے. اگر آپ کرنٹ ایشوز پہ نہیں لکھیں گے تو پھر آپ دوسرے آبویسلی استعمال کریں گے جو کہ ٹرائٹ ہو چکے ہیں. اس سے ڈل ہو جاتا ہے میگزین، ویسے ہی بورنگ ہو جاتا ہے اور لوگ پڑھنا نہیں چاہتے. جب وہ پڑھنا نہیں چاہتے تو اب میگزین چھاپتے کیوں ہیں، یہ پھر کوسچن ارائز کرتا ہے. سب سے جو پہلی پرابلم آتی ہے وہ آ جاتے ہیں ڈیڈ لائن ایشوز. اب ڈیڈ لائن ایشوز کس طرح ارائز ہوتے ہیں کہ میگزینز کی جو پرنٹنگ ہے وہ موسٹلی 3 فیزز میں ہو رہی ہے. فار انسٹنس کہ اگر کچھ پیجز جو کہ ایک سنڈے کو میگزین اپیئر ہونا ہے، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی ویکلی میگزین، اگر کچھ پیجز جو ہیں وہ وینسڈے کو پرنٹنگ میں بھیج دیے جاتے ہیں، پھر کچھ پیجز تھرسڈے کو بھیجے جائیں گے، اور جب فائنلائز کیا جائے گا تو ان میں ایشو کیا آ جاتا ہے کہ آپ نے جو باقی ماندہ پیجز ہیں وہ فرائیڈے کو بھیجنے. جب آپ نے فرائیڈے کو وہ میگزینز کے پیجز بھیج دیے تو آپ کے پاس پیچھے جو صورتحال بچ جاتی ہے وہ یہ کہ آلموسٹ 24 آورس کا ٹائم رہ جاتا ہے، اور جو ان 24 آورس میں نہ صرف ان میگزینز نے پرنٹ ہونا ہے، ان کی بائنڈنگ ہونی ہے، پھر ان کو ڈسپیچ کیا جانا ہے. اب اتنے لمبے پروسیس میں اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا ہے. یہ آپ کو جو میں نے شیڈیول بتایا ہے وینسڈے، تھرسڈے اور فرائیڈے کا، اگر ہم اس کو 2 میں بریک بھی کر دیں، وینسڈے کو اور فرائیڈے کو کر دیں، لیکن پھر بھی ہمارے پاس جو ٹائم آخر کار بچ جاتا ہے وہ کم بچتا ہے. کانسیکوینٹلی جو میگزین آپ کو ملتا ہے سنڈے کو، اس کے لیے آپ کے پاس ٹائم واقعتاً کم بچ جاتا ہے. ان ٹائم کنسٹرینٹس کو دیکھتے ہوئے اور ان سٹیپ ڈیڈ لائنس کو دیکھتے ہوئے جو کسی بھی میگزین ایڈیٹر کو سب سے بڑا ایشو جو فیس کرنا پڑتا ہے وہ یہ کہ اس کو کرنٹ کیسے رکھے. جو اس کی دوسری پرابلم ہے وہ پرابلم ہے مین پاور کی. رپورٹرز تو ڈیلی بیسس پہ فیچرز دیتے رہتے ہیں، آرٹیکلز لکھتے رہتے ہیں نیوز پیپر کے لیے، اور ڈیلی جو پیپر ہے اس میں بہت سارے ایسپیکٹ سے آلموسٹ کوئی بھی اینگل جو ہے وہ نہیں چھوڑا جاتا، اور سارے اینگل جو ان کو ایگزاسٹ کر دیا جاتا ہے. جب پیچھے میگزین ایڈیٹر اگر چاہتا ہے کہ اس کے اوپر کچھ کام کروایا جائے تو اس کا نتیجہ صرف اور صرف انالیسز رہ جاتے ہیں،
اور ان انالیسس کے کرنے کے لیے فرینکلی یہ ہمارے ہاں اس ٹائم پہ اچھا خاصا ایشو ہے کہ لکھنے والے کم ہیں، مین پاور کم ہے. لوگ جو لکھنے والے ہیں اگر وہ اچھے سینئر لوگ ہیں تو وہ موسٹلی کنسنٹریٹ کرتے ہیں ایڈیٹوریل پیجز پہ. جو رپورٹرز ہیں وہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں ڈیلی پیجز پہ، ڈیلی نیوز پیپر پہ. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ میگزین کے پاس پیچھے وہ کنسنٹریشن لیول جو ہے وہ نہیں رہ جاتا مین پاور کا جو کہ ڈیلی پیپرز کے لیے ہوتا ہے. وہاں پہ آ کے فیچرز لکھنے والے جو ہیں، جو کام کر رہے ہیں جتنے بھی ہیں، جو کہ شاید کم تعداد میں ہیں، ان کے ساتھ جو ہمیں ایشو ڈیل کرنا پڑ جاتا ہے وہ یہ کہ ان کو کرنٹ کیسے رکھا جائے، ان کے سبجیکٹس کو کرنٹ کیسے رکھا جائے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی بھی فیچرز یا کوئی بھی آرٹیکلز یا جو کوئی بھی کالمز ہیں جو اخبارات کے میگزینز کے ساتھ چھپتے ہیں، ان کے ساتھ ہارڈلی آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں. وہ کس طرح جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ بہت ٹائٹ شیڈیول میں آپ اپنے میگزین ایڈیٹر سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ کم از کم آپ کی جو آخری ڈیڈ لائن ہے وہ مجھے بتا دی جائے. اب جب آخری ڈیڈ لائن بھی بتا دی جاتی ہے تو سم ٹائمز یہ پرابلم ہوتی ہے کہ لکھنے والا جو ہے وہ لیٹ ہو سکتا ہے، اور انڈر فیو سرکمسٹانسز کوئی ایمرجنسی بھی ہو سکتی ہے. اور ایسی کرنچ سچویشنز میں ہمارے پاس چوائسیز کم رہ جاتی ہیں. جب چوائسیز کم رہ جاتی ہیں تو وی آر اسٹک اپ. انڈر دیز سرکمسٹانسز ایک جو میگزین ایڈیٹر ہے وہ سارے کا سارا پھر پریشر ڈالتے ہیں فیچر رائٹرز کے اوپر. اب ریسپانسبلٹی پھر کس کی آ جاتی ہے؟ فیچر رائٹر. اور فیچر رائٹر جس کے اوپر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہوئے ہیں کہ ایک فیچر رائٹر کو جو ہے وہ ان اسٹیپ ڈیڈ لائنز کو ملنے کے علاوہ ایک اور جو اینگل سے کام کرنا پڑتا ہے وہ یہ کہ اس نے وہ فیچر جو ہے اپنا بورنگ نہیں کرنا کسی بھی صورت میں، وہ ریڈنڈنٹ انفارمیشن اس نے نہیں دینی. اور یہ جو ایسپیکٹ ہے کہ ایک فیچر کو اس نے کانسٹنٹ رکھنا ہے، وہ پرابلمیٹک مزید ایک صورتحال سے ہو گیا ہے ود دی مشروم گروتھ آف دی الیکٹرانک میڈیا. آپ جب الیکٹرانک میڈیا دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ چیز نظر آتی ہوگی کہ ہر چیز کو 3 4 رپورٹرز ایک ایونٹ کو، ایک انسیڈنٹ کو مختلف اینگل سے بات کر رہے ہوتے ہیں. پھر وہاں پہ اسٹوڈیوز میں جو ٹاک شوز ہوتے ہیں ان کے اوپر باقی بات رہ جاتی ہے، ایون انالیسس کر دیے جاتے ہیں. تو انڈر دیز سرکمسٹانسز جب ہم سچویشن نیوز پیپرز کی دیکھتے ہیں تو بہت سارے لوگ ایک کوشچن بھی ارائز کرواتے ہیں. وہ کوشچن کیا ارائز کرواتے ہیں کہ whether we need print media anymore or not. اس کا تو خیر لمبی بحث میں جانے کی بجائے ہم ایک چھوٹے سے فکرے میں وہ بات ختم کر سکتے ہیں کہ اگر ایسی ہی بات ہوتی تو ڈیولپڈ کنٹریز میں نیوز پیپر پرنٹ نہ ہو رہے ہوتے، which are actually going on very steadily, though they have changed their mode of printing or their style of printing, or they have gone to tabloid sizes instead of the broadsheet newspapers. بہت ساری ایگزامپلز ہیں انگلینڈ میں ایسے نیوز پیپرز ہو چکے ہیں، though کہ there are certain examples where جو بڑی براڈ شیٹ پیپرز تھے، نیوز پیپرز تھے، they have gone electronic. No doubt about that کہ ایسا ہو رہا ہے، لیکن پاکستان میں ابھی تک جو ہے وہ ویسی صورتحال نہیں آئی ہے. اور یہ خاص طور پر ان کنٹریز کے اندر ہے جہاں پہ کہ لٹریسی ریٹ بہت زیادہ ہے اور کمپیوٹر کی یوسیج بہت زیادہ ہے. ہمارے ہاں کمپیوٹر کی یوسیج ایز فار ایز نیوز ریڈنگ از کنسرنڈ اٹ از فار بلو ایز کمپیئر ٹو دی ریسٹ آف دا کنٹریز. خیر یہ بات یہیں پہ کلوز ہوتی ہے کہ نیوز پیپر کی جو ویلیو ہے، جو میگزین کی ویلیو ہے، وہ ابھی وہیں پہ ایگزسٹ کرتی ہے. فیچرز جو ہیں وہ نیوز پیپرز کے لیے، جو ڈیلی نیوز پیپرز ہیں ان کے لیے اور میگزینز کے لیے ابھی بھی لکھے جا رہے ہیں. نتیجتاً جو ہمارے پاس سبسٹنس آتا ہے، جو میٹیریل آتا ہے، شاید وہ اس کی نسبت
اتنا فریش نہیں ہوتا جو کہ آپ ڈیلی نیوز پیپرز پڑھ سکتے ہیں یا آپ ٹیلی ویژن پہ سن سکتے ہیں. اس چیز کو میٹ کرنے کے لیے جو ہم فیچر رائٹرز کو سجیسٹ کرتے ہیں میگزین کے لیے لکھتے ہوئے وہ یہ کہ آپ آؤٹ لائن ڈیولپ کر لیں اپنے فیچر کی، اور آبویسلی اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں، لائک بیک گراؤنڈ نالج جو ہے، یا جو کامنٹس ہیں، یا آپ کی کنکلوژن جو ہے وہ آپ پہلے ہی لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد جو دوسری سچویشن آتی ہے وہ یہ کہ جب آپ آؤٹ لائن تیار کر لیتے ہیں، اپنے کامنٹس اور جو بیک گراؤنڈ ہے ان کی اپروول کر لیتے ہیں، دین آپ کے پاس ایک روم رہ جاتا ہے اور وہ آپ تھوڑی اور چھوٹی ایفرٹ کے ساتھ پورا کر سکتے ہیں. وہ ایفرٹ کیا ہے کہ جو لیٹسٹ سچویشن ہے وہ آپ میگزین ایڈیٹر کو اپنا آرٹیکل یا فیچر بھجوانے سے پہلے ہی اس میں چینج کر لیتے ہیں. نتیجتاً آپ اپنی ذمہ داری سے whether you are a feature writer on board with any newspaper or you are a freelance feature writer، اس کا نتیجہ آپ یہ نکال سکتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ چوائس تقریباً آ جاتی ہے کہ آپ اپنی طرف سے اس کو لیٹسٹ اپڈیٹ دے دیجئے، باقی جو ہے the rest of the matter will be dealt by the magazine editor. اب میگزین ایڈیٹر اس کو کرنٹ کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ اس کو کرنٹ کرنے کے لیے جب پرنٹنگ میں بھی ایون ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ پرنٹنگ میں بھیجنے سے پہلے پیج میکنگ کے پروسیس میں وہاں پہ کچھ چینجز کر لیتے ہیں. جب پیج میکنگ کے پروسیس میں بھی آپ چینجز نہیں کرتے تو جب آپ آرٹیکل ایڈٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس وقت بھی اس کو کرنٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک اتنا مارجن ہے ہمارے پاس جب ہم فیچرز کر رہے ہوتے ہیں میگزینز کے لیے. یہ تو ٹھیک ہے، ہو گئی بات جو آپ ڈیلی نیوز پیپرز کے ساتھ اکمپننگ میگزینز ہیں ان کے لیے آپ یہ کام کر سکتے ہیں. دوسری طرف بہت سارے ایسے میگزینز ہیں جو فورٹ نائٹلی ہیں. اب فورٹ نائٹلی جو میگزینز ہیں جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو مزید آپ کے لیے ایشوز ہو جاتے ہیں. Most of the fortnightly magazines are not being brought out by the daily newspapers. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انہوں نے پرنٹ کہیں اور سے کروانے ہوتے ہیں. اب وہ جو پرنٹنگ پریس ہے وہ کسی ڈسٹنس پہ بھی ہو سکتی ہے، کسی کے پاس بھی بھیجنے ہوتے ہیں. آبویسلی وہاں پہ بھی ڈویژن کچھ ایسی ہی ہوتی ہے کہ اتنے پیجز ہم آپ کو پہلے دے دیں گے، اتنے پیجز بعد میں آئیں گے. وہ اس قسم کا خاصا وہ ٹیڈیس پروسیس ہے، وہ میگزین جرنلزم کا بھی سبجیکٹ ہے. تو وہاں پہ ہمیں جو سب سے بڑا ایشو کسی بھی جو میگزین ایڈیٹر کو پیش آتا ہے وہ یہ کہ اگر آپ 15 دن بعد میگزین دے رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کے فیچرز جو ہیں یہ پرابلم آ جاتی ہے کہ وہ کرنٹ کتنے ہوں گے. فار انسٹنس ایک کرائسس شروع ہوا، اب وہ کرائسس جس ٹائم پہ شروع ہوا تھا 15 دن آپ کا میگزین آنا ہے. فار انسٹنس اگر وہ کرائسس آپ کے پہلا جو میگزین ہے جس نے کہ کسی بھی ڈیٹ کو لائک 1 سپٹمبر کو آنا تھا اور وہ کرائسس شروع ہو گیا 27 یا 28 اگست کو، پہلے پرابلم کیا ہوگی کہ جو آپ کا ایشو 1 سپٹمبر کو آنا ہے اس میں بھی آپ مس کر دیں گے اس کو. یو کانٹ ٹریٹ دیٹ. لوگ لکھنے والے اگر موجود بھی ہوں گے تو وہ بہت کم ہوں گے. اگر آپ لکھیں گے سچویشن ول ناٹ بی رائپ انف کہ آپ کسی کنکلوژن پہ پہنچ سکیں. اب جب آپ کا وہ سپٹمبر 1 والا ایشو ویسے ختم ہو گیا، دین آپ نے سپٹمبر 15 کو یا 16 کو اپیئر ہونا. جب آپ نے سپٹمبر 15 یا 16 کو آنا ہے، دیر از اے پاسبلٹی کہ وہ جو کرائسس سچویشن تھی وہ زیادہ سے زیادہ 10 دن یا یوزولی 7-8 دن پرولونگ کرتی ہے. جب وہ پرولونگ اتنے دنوں کے لیے کرتی ہے اور آبویسلی آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ مزید اس سچویشن کے اوپر بات کر سکیں، اور آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ انالیسس دے سکتے ہیں. لیکن ود دی ایڈونٹ اور دی مشروم گروتھ ایز آئی ہیو آلریڈی مینشنڈ کہ
الیکٹرانک میڈیا بہت آ گیا ہے، انالیسس بہت سارے ہو گئے ہیں، لوگوں کو جو ہے وہ ایکسپوجر زیادہ ہو گیا، تو آپ جو تقریباً 18 یا 19 دن کے بعد آپ انالیسس دے رہے ہوں گے وہ سٹیل ہو چکا ہوگا. یہ بڑی ڈسمل پکچر آپ کو میں پینٹ کر رہا ہوں ایز فار ایز فیچر رائٹرز فار میگزینز آر کنسرنڈ. تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ سوچئے، دیکھیے کہ اس چیز پہ بات نہیں ہوئی، یہ کام ابھی تک نہیں ہوا، لوگوں نے اس چیز پہ بالکل بات نہیں کی. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شاید آپ کوئی مختلف اینگل نکال لیں، لیکن آبویسلی آپ کو اس کے لیے وائبرنٹ اور انرجیٹک اور آپ کو اپنا مائنڈ یوز کرنا ہوگا. دین ایک اور جو ایشو ہے وہ منتھلی میگزینس کا ہے. اب منتھلی میگزینس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو منتھلی میگزینس جو ہیں ان کے لیے فیچرز لکھنا اور ان کو کرنٹ بھی رکھنا، ان کو آپ کیسے ڈیل کر سکتے ہیں؟ کچھ 2-3 میگزینز ہمارے ہاں ایگزسٹ کرتے ہیں جو کہ انگلش میگزینز ہیں، اردو میگزینز بھی ہیں جو کہ پولیٹیکل، سوشل اور دوسرے اسپیکٹس کو ڈیل کر رہے ہیں. تو وہاں پہ فیچر رائٹرز کے کیا پاس باقی بچ جاتا ہے کہ ایک فیچر رائٹرز ان میگزینز کو جو ہے وہ ٹریٹ کر سکتے. نو ڈاؤٹ کہ کچھ نہ کچھ روم باقی وہاں پہ بھی ہوتا ہے. جو باتیں آپ ڈیلی پیپرز میں نہیں کر سکے اسپیس کنسٹرینٹ، ٹائم کنسٹرینٹ کی وجہ سے، وہ باتیں آپ ویکلی میگزین، سنڈے میگزینز یا کسی اور دن اپیئر ہونے والے میگزینس میں نہیں کر سکے، وہ شاید آپ جو فورٹ نائٹلی میگزینز ہیں ان میں کر سکتے ہوں. لیکن پھر بھی بہت کچھ بچ جاتا ہے، وہ آپ جو ہے وہ منتھلی میگزینز میں لے جاتے ہیں. اب منتھلی میگزینز جو ہیں وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ سالڈ گراؤنڈز ڈھونڈتے ہیں جن کے اوپر فیچرز بیس کرتے ہیں. منتھلی میگزینز کے ساتھ ایک جو آسانی آ جاتی ہے وہ یہ کہ سچویشن رائپ انف، سچویشن چینج ہو چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس مارجن جو ہے کسی بھی سچویشن کو اینالائز کرنے کا وہ بہت زیادہ آ چکا ہے. بہت ساری کنکلوژنز ڈرا ہو چکی ہیں، بہت ساری ڈبیٹس ہو چکی ہیں، بہت کچھ لکھا جا سکتا. جب بہت کچھ ہو چکا ہے اس کے اوپر، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ بچ جاتا ہے کہ جس کے اوپر آپ لکھ سکتے ہیں. تھرڈلی جو ہمارے پاس ایک اور بہت بڑا ایشو ہے، اور وہ اتنا یہاں پہ ہمارے لیے بڑا نہیں ہے، جو لوگ ڈیلی نیوز پیپرز کو ڈیل کر رہے ہیں وہ آتے ہیں ٹرائمیسٹرلی میگزینز اور what we call 3 month میگزینز نے. جو 3 ماہ کے میگزینز ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو اور بڑا ایشو ہے. تو انہوں نے کیا ہے ان میگزینز نے ایک جو اپنے آپ کو مولڈ کیا ہے وہ یہ کہ اگر تو کوئی ایسے کرائسس ہیں، فار انسٹنس آنر کلنگز ہیں، شادیوں پہ ایکسٹراویگنزا بہت کچھ خرچ کیا جا رہا ہے، بہت جو ہے وہ بناوٹ سجاوٹ ہے، یا مسنگ چلڈرن کی پرابلم ہے، یا انوائرمنٹ کی پرابلم ہے، پھر یہ میگزینز جو ہیں منتھلی موسٹلی اور جو 3 months کے ہیں وہ بھی اس ایشو کو اچھی طرح پک کر سکتے ہیں. نتیجتاً سبجیکٹ ختم نہیں ہوتا ہے. تو کیا کیا جاتا ہے کہ جب وہ سبجیکٹ ختم نہیں ہو رہا تو پھر آپ مختلف اینگلز دیکھتے ہیں. جب آپ کے پاس ساری سچویشن رائپ ہو گئی، کنکلوژنز ڈرا ہو گئے، گورنمنٹ نے سٹیپس لے لیے، سوسائٹی نے بول لیا، این جی اوز اپنا کام کر چکی، اور اس کے علاوہ کیا ہوا کہ لوگ جو اس کے ساتھ افیکٹ ہو رہے تھے، آئدر بینیفیشریز تھے یا ایڈورسلی افیکٹ ہو رہے تھے، ان کے پاس کیا سچویشن آ گئی کہ ایوری بڈی ہیز ڈن سم تھنگ، دین دیر از سم تھنگ وچ از مسنگ which has to be analyzed. For instance, اگر آنر کلنگز پہ
بہت زیادہ لکھا جا چکا، بہت زیادہ بات کی جا چکی، بہت سارے کیسز اس مسئلے میں ہائی لائٹ کیے جا چکے، پھر بھی کچھ نہ کچھ بچتا ہوگا. فار انسٹنس کیا بچتا ہوگا؟ پارلیمنٹ نے لا بھی تو بنانا ہے. فیچر پھر اس اینگل سے لکھا جا سکے گا کہ جی اس کو لیگلائز، جو پینلٹیز ہیں، گورنمنٹ کی جو ریسپانسبلٹیز ہیں، وہ گورنمنٹ ان ریسپانسبلٹیز کے لیے سامنے آئے. پارلیمنٹ موو کرے آنر کلنگز کے خلاف، مسنگ چلڈرن کی اگر پرابلم آتی ہے پارلیمنٹ لا پاس کرے. ان ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایک جو فیچر رائٹر ہے وہ ویژولائز کر سکتا ہے کہ پہلے یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں، ناؤ دس از واٹ از ریمیننگ اینڈ آئی کین ٹاک اباؤٹ اٹ. گاٹ اٹ؟ سو جو ایک فیچر رائٹر کام کر سکتا ہے وہ یہ کہ اس کے پاس ایمپل ٹائم آ جاتا ہے جس میں وہ ہر اسپیسیفک اینگل سے ہر پرٹیکولر انسیڈنٹ کو کوریلیٹ کرنے کے علاوہ ایکسپلین کر سکتا ہے، ڈسکرائب کر سکتا ہے. ہم ان سچویشنز کو دیکھتے ہوئے اپنے فیچر رائٹرز کو کہتے کیا ہیں کہ بھائی کوئی تو ایسی بات ہے کہ جو آپ مختلف کر سکتے ہیں. نو ڈاؤٹ ان موسٹ آف دا کیسز جہاں پہ کہ ایک شارپ مائنڈیڈ فیچر رائٹر نہیں ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ ہی از کمنگ اپ ود دا سیم تھنگس جس کی ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ ٹرائٹ چیزیں مینشن کر رہا ہے، نہیں فریش لکھ رہا. تو آپ کیا کر سکتے ہیں وہاں پہ؟ آپ obviously you have a choice. You can change the person. لیکن جب آپ کسی دوسرے شخص کو وہاں پہ لائیں گے تو پھر he will definitely work from a different angle. Angles جو ہیں وہ آپ کو for sure میگزین جرنلزم میں چینج کرنے پڑتے ہیں. اب ایک اور سچویشن تھوڑی سی ویژولائز کیجئے آپ لوگ، جو کہ آپ کو یہ چاہتی ہے کہ آپ مختلف طرح سے اور بہتر طرح سے ان کمپیریزن ٹو ادرس کام کریں. وہ سچویشن کیا ہے کہ بہت سارے میگزینز ہیں، بہت سارے لوگ لکھنے والے ہیں، بہت سارے نیوز پیپرز جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں. آپ جو ہیں وہ ان میں رائز کرتے ہیں. ان میں رائز کس طرح کرتے ہیں کہ آپ ان اینگل سے بات کرتے ہیں، ان پرسپیکٹو سے بات کرتے ہیں جو کہ پہلے کسی نے نہیں اٹیمپٹ کیے ہوتے ہیں. انڈر دیز سرکمسٹانسز ایک فیچر رائٹر کے اوپر نو ڈاؤٹ دیر از اے لاٹ آف پریشر آن دا فیچر رائٹر، بٹ واٹ ہی کین ڈو از he can outshine all others who are writing at the same time by coming up with different conclusions, different aspects, and different angles. That is what the strength of the feature writer. And this is where a feature writer can come up as a shining star. ہمارے ہاں جو لوگ کام کرنے والے ہیں فیچرز پہ، ان کے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے. ٹائم کس طرح ہوتا ہے کہ ایک جو شخص میگزین کے لیے لکھ رہا ہے، کم از کم اور کچھ نہیں تو ایک ویک کا اس کے پاس ٹائم لازمی ہو گیا. ہاں اگر انسیڈنٹ ہی سنڈے کو ہوا ہے یا منڈے کو ہو گیا اور آپ نے اس کو نیکسٹ ویک میں پک کرنا ہے دین ٹائم کم ہوگا. لیکن اگر انسیڈنٹ جو ہے وہ وینسڈے کو ہو رہا ہے، میگزین میں پک نہیں کیا جا رہا سنڈے ویکلی میگزین میں، تو پھر تو آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے. اس دوران آپ صرف ایک بات اپنے آپ کو ویژولائز کیجیے. آپ صرف یہ سوچئے کہ آپ نے ایک یا دو پیپرز تیار کرنے ہیں 1500 ورڈز یا 2000 ورڈز کے. آپ کے پاس ایک ویک 6 دن 5 دن ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. اور جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس ذہن میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دوسرے کیا لکھ رہے ہیں، آپ ڈیفینیٹلی اس چیز پہ سوچ رہے ہوتے ہیں. کانسیکوئنٹلی ایک جو فیچر رائٹر ہے میگزین کا، اس کے پاس ایمپل ٹائم ہوتا ہے، کوئی اسٹیپ ڈیڈ لائن اس نے نہیں میٹ کرنی ہوتی.
Thirdly, he has ample information, much more information than a daily newspaper feature writer. He can mold his ideas, he can talk to a lot of people, he can read others. Consequently, آپ جو ہیں اپنا دماغ استعمال کرتے ہوئے ایک بہت بہتر فیچر لکھ سکتے ہیں. سو ناؤ یو ہیو واٹ یو ہیو ایمپل آئیڈیا کہ جب آپ ڈیلی لکھ رہے ہیں, ڈیلی فیچر لکھ رہے ہیں, تو اس کے ساتھ آپ کو ایشوز اسٹیپ ڈیڈ لائنس میٹ کرنے کے ہیں. آپ آئیڈیاز جو کہ آپ دینا چاہتے ہیں وہ نہیں دے سکتے ہیں. لیکن دوسری طرف آپ کیا کر سکتے ہیں میگزین کے لیے, کہ آپ بہت سارے آئیڈیاز کو اکٹھا کر سکتے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اپنا دماغ استعمال کرتے ہوئے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو کہ دوسرے لوگ مس کر چکے ہیں, and I can come up with that. There you shine out, there you come as a writer. اور obviously آپ کے پاس یہ چوائس لازمی ہوتی ہے. جب ہم میگزین کی بات کرتے ہیں, میگزین ورڈ جو ہے وہ بیسیکلی نکلا ہے فرینچ ایک ورڈ میگزین, MAGASIN. میگزین کا مطلب کیا ہے؟ اسٹور ہاؤس. ہمارے ہاں جو لوگ ہیں جو موسٹلی I won't blame them for anything, but they are considered to be professionals. وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ frankly many a time ایک میگزین کو جو ہے نا وہ اسٹور ہاؤس یوز کرتے ہیں. یو نو اسٹور ہاؤس, اسٹور روم یا اسٹور ہاؤس کیا ہے؟ کیا آپ نے ادھر 4 کرسیاں پھینکی ہوئی ہیں, ادھر 4 پہیاں پھینکی ہوئی ہیں, کچھ آپ کی گاڑی کا سامان تھا وہ بھی آپ نے ادھر ڈمپ کر دیا ہے, کچھ جو باکسز تھے جن میں کہ مختلف کپڑے ہیں وہ بھی آپ نے ادھر ڈمپ کر دیے. میگزین کو اسٹور ہاؤس مت سمجھا جائے. اب وہ سچویشن نہیں رہی کہ آپ 18th سینچری یا 19th سینچری یا 20th سینچری میں کام کر رہے تھے. ناؤ the situation has changed altogether. اب آپ کے پاس اتنا روم نہیں ہوتا کہ آپ ایک میگزین کو جو ہے نا وہ اسٹور بنا دیں. جب آپ اسٹور نہیں بنا سکتے تو پھر آپ کو کام کیا کرنا پڑتا ہے؟ آپ کو کام یہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ ان سب لوازمات کو پورے کیجئے جو کہ آپ کے میگزین کے اندر جان ڈال سکتے ہیں. اور جان ڈالنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ فیچر رائٹرز ہوتے ہیں. اور وہ فیچر رائٹرز اپنا جب کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ میگزین ہے, فار انسٹنس اس کے اگر 40 پیجز ہیں یا 50 پیجز ہیں, ریمبر ون تھنگ کہ اس میگزین میں سے وہ 25 یا 50 پیجز نہیں پڑھے جانے. جب اتنے نہیں پڑھے جانے تو اس میں سے ہارڈلی 2 یا 3 چیزیں پڑھی جانی ہیں. اینڈ یو کین بی لکی انف ٹو کم اپ with such an idea, or you can come up with such an angle to an incident which has been repeatedly bombarded at the minds of the people through the daily newspapers, through the electronic media, کہ آپ اس میں سے آؤٹ شائن کر جاتے ہیں. That is your strength, and that is where you as a writer come up, اور آپ اپنے آپ کو اسی صورت میں منوا بھی لیتے ہیں. ڈیلی میگزینز جو ہیں وہ بھی ہمارے یہاں فنکشنل ہیں, لیکن وہ اتنے جو ہیں وہ امپورٹنٹ نہیں ہیں. تو اب ان میں ہوتا کیا ہے کہ ان میگزینز کے ساتھ آپ موسٹلی تھوڑا سا ٹریش مٹیریل, کچھ جو فیشن شوز آ گئے یا کچھ اس قسم کا جو ڈیلی ایونٹس ہیں وہ کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ آپ زیادہ کچھ نہیں کرتے. یہ تو ہوگی میگزینز کی بات. اب جو ایک میگزینز کا پازیٹیو ایسپیکٹ ہے اور فیچر رائٹر کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہے, وہ یہ کہ جب ایک فیچر رائٹر میگزینز کے لیے لکھتا ہے تو وہ بنیادی طور پر جو ہسٹری گزر چکی ہوتی ہے اس کو لکھ رہا ہوتا ہے. آپ نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہوں گی, بہت سارے جو آرٹیکلز ہیں وہ بھی دیکھے ہوں گے, لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کٹنگز کر کے نیوز پیپرز کی یا میگزینز کی اپنے پاس رکھ لیتے. تو بیسیکلی میگزین کیا ہے؟ اٹس نو مور اے اسٹور ہاؤس, اٹ از ایکچولی اے ہسٹری بک which is current
but it will become part of the history after some time. So a feature writer who is writing for a magazine is actually doing what? Is actually compiling history. اب وہ ہسٹری جب کمپائل کر رہے ہوتے ہیں تو لکھنے کے ساتھ ساتھ وہ ایکچولی ہر پاسبل بات کو بھی سامنے لا رہے ہوتے ہیں، اور جب بعد میں آنے والے لوگ یا بعد میں آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ان کو پڑھتی ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ان کے سامنے ایک ہسٹری بک موجود ہوتی ہے اس پرٹیکولر ایونٹ کی۔ میرے نزدیک جو فیچر میگزین کے لیے لکھنا ہے وہ مشکل ہے ایز کمپیئر ٹو رائٹنگ فار اے ڈیلی پیپر۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ڈیلی پیپر میں آپ سٹیپ ڈیڈ لائن میں جب آپ کو میگزین کرتے ہیں تو آپ بہت اچھے طریقے سے نہ صحیح لیکن سٹیپ ڈیڈ لائن کو ملتے ہوئے، اس سٹیپ ڈیڈ لائن کو میٹ کرتے ہوئے آپ ایک ایسی سٹوری سامنے لے کے آتے ہیں، فیچر سٹوری سامنے لے کے آتے ہیں جو کہ ریڈرز کی نظروں سے کم از کم ان دوز 24 آورز نہیں موجود ہوتی، اور آپ کے اوپر یہ ٹرسٹ کیا جاتا ہے کہ آپ وہ کم از کم بہت بہتر طریقے سے کر رہے ہیں۔ ویئر ایز میگزین کا کام اس لیے بھی مختلف ہے کہ جو مشکلات میں نے آپ سے پہلے مینشن کی، لائک آپ نے کچھ نئی بات کرنی ہے جب ایوری بڈی ہیز ٹاکڈ اباؤٹ اٹ آل اوور دا میڈیا آلریڈی، لاٹ ہیز بین ریٹن، لاٹ ہیز بین سیڈ آن دا ٹیلیویژن۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ میگزین کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ایکچولی ہر اس بات کے لیے منتظر ہوتے ہیں کہ جو بات نہیں کی گئی۔ یو آر گوئنگ ٹو سے، یو آر گوئنگ ٹو رائٹ واٹ ہیز ناٹ بین سیڈ بائی دی ادر پیپل اینڈ واٹ has not been written by the other people. That is where your strength lies, and that is where you're actually writing history. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ایک فیچر ہے میگزین کے لیے لکھنا، that is definitely an important job of the feature writer who has to create interest in a subject which is actually somewhere in the cold storage of the people's mind. آپ نے اس کو سامنے لانا ہوتا ہے، اس کو آپ نے ریفریش کرنا ہوتا ہے۔ This is what a feature writer is doing for the magazine of daily newspapers coming out on weekly basis, magazines which are monthly, more ripe and what we should say more subject oriented, and for those magazines which are appearing after months. ٹھیک ہے، اب اس کو آپ ایک اور بہتر اینگل سے جو کنسیڈر کر سکتے ہیں وہ یہ، بہت سارے میگزینز ایسے ہیں کہ جو کیا کام کر رہے ہیں کہ وہ پھر فیچرز کو کرنٹ کرنے کی بجائے انٹرویوز کے اوپر زیادہ دھیان دے لیتے ہیں۔ اب ان انٹرویوز کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اوبویسلی جس آپ لرنڈ آدمی کا انٹرویو کر رہے ہیں وہ شخص اس سبجیکٹ کے اوپر کرنٹلی بول سکتا ہے، اور اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس سبجیکٹ کی وہ ان کمپیریزن ٹو ادرس بہت بہتر ہوتی ہے۔ فار انسٹنس اگر کوئی لا کے اوپر آپ فیچر کر رہے ہیں تو obviously the person who is being interviewed must have been having a lot of experience, maybe 4 decades or 3 decades experience. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ اگر اس فیچر کو کرنٹ بھی نہیں کر رہے اور آپ کا میگزین کرنٹ نہیں ہو رہا، کم از کم جو اینگلز ڈسکس کیے جا رہے ہیں وہ اس لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہیں
کہ آپ کم از کم ان کو ریڈرز تک فریش وے میں پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو میگزین فیچر رائٹنگ از more of a responsibility as compared to the daily feature writing, because in magazine feature you are using your all strengths, and strengths which are what? Which are of highest capability. Now we have to see what difference exists between a feature writer of the daily newspaper and the magazine. Obviously, a feature writer who is writing for the daily newspaper is actually doing a job which is meant to meet the steep deadlines of the publication. Secondly, he has to see that what is the latest situation, even if he is submitting a story at 1 a.m. in the morning. آپ کو شاید علم نہیں ہوگا کہ بہت سارے نیوز پیپرز ہارڈلی 2 بجے تک کوئی کاپیز جو ہیں وہ پروسیس میں رکھتے ہیں، ادروائز وہ پرنٹنگ کے لیے بھیج دی جاتی ہے. تو اس لیے مینٹلی اسے اوبویسلی بہت زیادہ شارپ ہونا پڑتا ہے، اور اس کے سورسز جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہیں وہ اٹینٹیو ہوتے ہیں ان سچویشنز میں، ایز کمپیئر ٹو اے میگزین رائٹر جو کہ دن میں بھی کام کر سکتے ہیں اور ایوننگ میں بھی کام کر سکتے ہیں، جبکہ ڈیلی نیوز پیپرز میں فیچر لکھنے والا اس کے تھوڑا سا مخالف کام کرتے ہیں، کیونکہ انہیں اپنی ڈیڈ لائنز کا سب سے زیادہ پریشر ہوتا ہے. ڈیلی فیچر میں اور میگزین فیچر میں فرق کیا ہے؟ ڈیلی فیچر میں اور میگزین فیچر میں بیسک جو فرق ہے وہ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک تو کرنٹ ہونا ہے. کرنٹ دونوں ہی ہوتے ہیں، لیکن جو ڈیلی فیچر ہے وہ اس حد تک کرنٹ ہوتا ہے کہ ایونٹ آپ جب آخری ٹائم تک نیوز دے رہے ہوتے ہیں، آپ فیچر لکھ کے اپنے نیوز ایڈیٹر کو دے رہے ہوتے ہیں، اس وقت تک وہ کرنٹ ہوتا ہے. جبکہ جو میگزین کا ہے رائٹر، وہ اس کے لیے ایک پرابلم جو کہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ کوئی ایشو سٹیل ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ اتنی لائم لائٹ میں نہیں ہوتا جتنا کہ دوسری طرف ہو سکتا ہے ایز کمپیئر ٹو دا ڈیلی نیوز پیپر. تو وہاں پہ وہ انالیٹیکل ہو جاتا ہے. جو ڈیلی نیوز پیپر کا فیچر ہے وہ موسٹلی ایونٹ بیسڈ ہوتا ہے. ایونٹ ہوا امیجیٹلی اس کو مختلف اینگل سے مختلف چیزوں سے ڈسکس کر کے دے دیا گیا. اور جو میگزین کا ہے وہ انالیٹیکل ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کو اسٹیل آپ نے نہیں کرنا ہے، اور اوبویسلی آپ کو سچویشنز جو ہیں ان کے ساتھ مزید جو ہے وہ کمپرومائز کرتے ہوئے آپ کو دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ اب اگر سچویشن یہ ختم ہو چکی ہے تو آپ اس کا انالیسس کیا دے سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے جو ڈیلی کا فیچر رائٹر ہے وہ انالائز کم کرتا ہے ان کمپیریزن ٹو دا میگزین جو کہ انالیسس زیادہ دیتا ہے. سیکنڈلی، جو ڈیلی رائٹر ہے، ڈیلی نیوز پیپر کا فیچر رائٹر ہے، وہ آبویسلی ٹائم لائن جو ہے وہ بیک گراؤنڈ اتنی زیادہ نہیں دے سکتا ہے جتنا کہ ایک میگزین کا فیچر رائٹر دے سکتا ہے. میگزین رائٹرز ہیں وہ اپنے آپ کو جب فیکٹس کے کلیکشن میں بہت زیادہ کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں، زیادہ فیکٹس دیتے ہیں ان کمپیریزن ٹو ڈیلی نیوز پیپر فیچر، وہاں پہ فیکٹس جو ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں. دین دیر از آلسو اے ڈفرنس بٹوین دی ورڈ لمٹ in comparison to the magazine and the daily paper. 500 to 700 word stories in a daily newspaper are considered to be pretty lengthy stories. جبکہ میگزینز میں 1200, 1500, 2000 words تک کی بھی سٹوریز دی جاتی ہیں، اور under certain circumstances جب آپ کے پاس بہت زیادہ جو ہے وہ اسپیس ہو تو obviously آپ اس سے زیادہ بھی کام کر سکتے ہیں. اور خاص طور پر جو براڈ شیٹ نیوز پیپرز ہیں، براڈ شیٹ سے مراد بڑے سائز کے جو نیوز پیپرز ہیں، ان کمپیریزن ٹو ٹیبلوئڈ سائز میگزینز یا پھر A4 اس سے بھی جو مزید چھوٹا ہے، وہاں پہ جو فیچرز لکھے جاتے ہیں ان کی لینتھ ان سے بھی جو ہے وہ ادھر کم یا زیادہ ہو سکتی ہے کنسیڈرنگ دی کائنڈ آف میگزین یو آر ورکنگ فور. جبکہ ڈیلی
جو فیچر ہوگا اس کی لینتھ اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کنسیڈرنگ کہ جو ڈیلی نیوز پیپر ہے اس کی لائف اسپین ہے دیٹ از شارٹر ایز کمپیئر ٹو میگزین وچ از obviously having a larger spectrum with more time span. ٹائم اسپین کو آپ سمپلی اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے یہاں گھر میں بھی آپ کے بھی کچھ میگزین جو ہیں وہ اگر ایک ہفتہ نہیں پڑے رہے تو وہ سم ٹائمز جو ہیں وہ مہینہ پڑے رہ سکتے ہیں. اور جو آبزرویشن میں ایک چیز آئی ہے کہ جو خاص طور پر اینول ایشوز ہیں میگزینز کے وہ لوگوں کے پاس سالہ سال تک پڑے رہتے ہیں. مے بی یہ سوچتے ہوئے وہ لوگ رکھ لیتے ہیں کہ آپ کسی بھی طور اس کو ایز اے ریفرنس یوز کر سکتے ہیں. تو جو لائف سپین ہے دونوں کا اس میں بھی اچھا خاصا ڈفرینس ہے. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ اگر لائف سپین کم ہے تو آپ اس کو جو ہے نا وہ لائٹلی ٹریٹ کر لیں. نہیں، آپ اس کو obviously جو ہے وہ بہت سیریسلی ہی ٹریٹ کرتے ہیں اور وہ بہت سیریسلی ہی اس کو جو ہے نا وہ پک بھی کیا جاتا ہے. جو میگزینس میں لکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا ٹیمپرامنٹلی ڈیفینیٹلی فرق ہوتا ہے. دے آر ٹو سم ایکسٹینٹ لیڈ بیک کنسیڈرنگ کہ ہمارے ہاں جو آپ لوگ بھی سچویشن سوچتے ہوں گے کہ یار اتنے دن ابھی پڑے ہیں کر لیں گے. یہ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ دے آر دوز فیچر رائٹرز آف میگزینز آر ریلیکسنگ ڈیورنگ دا کرائسس, دے آر واچنگ اراؤنڈ. دو کہ ایسا سچویشن نہیں ہونی چاہیے بٹ اٹ از ایکچولی سو, کیونکہ ان کے پاس زیادہ ٹائم ہوتا ہے, وہ زیادہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں ان کمپیریزن ٹو دا ڈیلی نیوز پیپر فیچر رائٹر. اس کے پاس کم ٹائم ہوتا ہے. obviously he has to be very sharp minded and he has to look at the things as quickly as immediately as possible, جو کہ موسٹلی ہم لوگ جو ڈیلی پیپرز میں کام کرنے والے ہیں وہ کرتے بھی ہیں. اور ان کو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ اگر یہ ایونٹ آج رات کا ہے, اگر یہ کل ختم ہو جاتا ہے تو پھر کل خبر نہیں دی جا سکتی, جبکہ میگزین میں یہ ہے کہ ایونٹ ہو جائے گا اس کے بعد دے لیں گے. تو دس از آلسو اے ڈفرینس کہ جس میں آپ کے اوپر جو ڈیڈ لائن پریشر ہے وہ بھی کم ہوتا ہے. موسٹ آف دا ٹائم جو میگزین فیچرز ہیں وہ انالیٹیکل ہوتے ہیں, جبکہ جو ڈیلی فیچرز ہیں وہ ڈسکرپٹیو ہوتے ہیں. آپ نے سچویشن کو ڈسکرائب کرنا ہے, وہ آپ کے پاس ڈیلی نیوز پیپرز میں ہو جاتا ہے, اور جو انالائز کرنا ہے وہ آپ میگزینس میں کرتے ہیں. سیکنڈلی, جو کامنٹس ہیں یا کامنٹیٹیو فیچرز آپ نے اگر کرنے ہیں تو وہ بھی آپ اوکیجنلی دو کہ آپ ڈیلی نیوز پیپرز میں کر لیتے ہیں, بٹ دیٹ از ناٹ واٹ وی کال دا فوٹائی اور دی اسٹرینگتھ آف دا نیوز پیپر. جو کامنٹری ہے, کامنٹس جو ہیں وہ میگزینس میں زیادہ جا سکتے ہیں, اور جو obviously کامنٹس کیا جا سکتا ہے کسی سچویشن پہ وہ میگزین میں زیادہ ہے ان کمپیریزن ٹو ڈیلی نیوز پیپر. ایک اور جو چیز ہے وہ یہ کہ میگزین کے اندر جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں آپ بیک گراؤنڈ زیادہ دے لیتے ہیں, اگین جو کہ آپ ڈیلی نیوز پیپرز میں کام کرتے ہوئے کم آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے یا آپ کے پاس اسپیس کم ہوتی ہے. جس طرح میں نے پہلے بھی مینشن کیا تھا کہ جو نیوز پیپر کی اسپیس ہے دیٹ از آلویز ویری اسٹیپ. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نیوز پیپر کی جو اسپیس کو کنسیڈرنگ کرتے ہوئے کہ بہت کاسٹلی ہے, ایڈورٹیزمنٹس بھی ہیں اور دوسری چیزیں بھی ہیں, تو وہاں پہ پھر بیک گراؤنڈ اتنا نہیں دیا جاتا جتنا کہ میگزینس میں دیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو میگزین فیچر رائٹر ہے اس کے پاس ایک اور جو ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ ایکسپرٹس کے ساتھ زیادہ لائزوں کر سکتا ہے, ان کے کامنٹ زیادہ لے سکتا ہے, اور باقاعدہ طور پر ان کے انٹرویوز چھاپے جا سکتے ہیں, اور وہ چھاپے بھی جاتے ہیں کسی بھی سبجیکٹ کے اوپر. اور وہ انٹرویوز آر ایکچولی واٹ سبسٹینشیٹنگ دی کائنڈ آف سچویشن دی سوسائٹی از گوئنگ تھرو اور دی کائنڈ آف سچویشن وی ہیو. تو ساتھ جو ہیں ایکسپرٹس اوپینین کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ایک اور جو سچویشن آ سکتی ہے وہ یہ کہ آپ دوسرے کنٹریز کے ساتھ اس کا کمپیریسنز بھی کر لیتے ہیں. ان کمپیریسنز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ obviously you are far better placed in magazines to all these things. However, یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ آپ نے اس کو کنیکٹ ٹو سچویشن کو کسی نہ کسی طرح جو ہے نا وہ آپ نے پریزنٹ سچویشن کے ساتھ ہی کرنا ہے.
تاکہ تو وہ سچویشن کرنٹ رہے. Then we have to see at the attitude of the staff writers, means who are on board with the magazine section of any newspaper or otherwise a magazine which is being a sole entity, to the freelancers. اب اس میں ایک بڑی ٹکلش سی بات ہے جو کہ ہم لوگ بہت کنسیڈر کرتے ہیں کہ جب کوئی بھی سینسٹیو ایشو آ جاتا ہے، کسی بھی سینسٹیوٹی کو ہم دیکھتے ہوئے موسٹلی جو کوشش ہوتی ہے جو ایڈیٹرز ہیں نیوز پیپرز کے، کہ وہ جو فیچر ہے وہ کسی فری لانسر کو مت دیا جائے. فری لانسر آپ سمجھتے ہوں گے جو کہ صرف آرٹیکل لکھتے ہیں یا فیچر لکھتے ہیں اور اس کے پیسے لے لیتے ہیں، جبکہ اسٹافر از آبویسلی اے پرسن ہو از ورکنگ ود دا نیوز پیپر. اب سینسٹیو ایشوز کے اوپر موسٹلی جو ٹرسٹ کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے اپنے اسٹاف ممبرس کے اوپر. اس میں جو سب سے پہلا ایڈوانٹیج آتا ہے وہ آتا ہے کہ ٹرسٹ کا. آئی نو یو، آئی نو دیٹ یو کین ڈو دس تھنگ، آئی نو دیٹ یو آر این آنیسٹ فیلو، آئی نو یو ول ناٹ بی انڈلجنگ into any nefarious activity. It means what? I trust you more. جب آپ کے اوپر میں ٹرسٹ کرتا ہوں، اوبویسلی میرے سامنے یہ سچویشن آتی ہے کہ میں نے کوئی کام کرنا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ بہتر میرے لیے نکلتا ہے کہ میں آپ سے کام کروا لوں بجائے کہ میں کسی ایسے شخص کو کوئی سینسٹیو ٹاپک دوں کرنے کے لیے جو کہ شاید اس میں کوئی نہ کوئی خرابی پیدا کر دے. تو موسٹلی جو سینسٹیو ایشوز پہ ہیں وہ اسٹافرز جو ہیں ان پہ ٹرسٹ کیا جاتا ہے. اسٹافرز پہ ایک اور سینس میں بھی ٹرسٹ کیا جاتا ہے کہ جب کوئی فیچر آپ کو جلد چاہیے اور آپ نے اپنے جو فری لانسرز ان کو چیک کیا، انہوں نے کہا ہے کہ جی لکھ دیں گے یا کچھ بھی ایسی چیز، آپ مجھے 2 گھنٹے دے دیجئے یا آپ مجھے 2 دن دے دیجئے، تو پھر وہاں پہ آپ کے ساتھ پرابلم جو ہے وہ آ سکتی ہے کہ شاید وہ آپ کو فیچر نہ ملے. اور بہت دفعے ایسے ہوتا بھی ہے کہ آپ ایک فیچر کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ کہا گیا کہ آپ کو 5 بجے شام تک مل جائے گا، 7 بج گئے ہیں، آپ کی ڈیڈ لائن ادھر سے پرنٹنگ میں جانے کی قریب آ گئی ہے، الٹیمیٹلی آپ کو ایسے پتہ چلتا ہے کہ جی وہ صاحب اویلیبل ہی نہیں ہے، جو کہ بہت ان ایتھیکل اور ان پروفیشنل ہے، ان بیکمنگ آف اے پروفیشنل ہے. تو پھر ایسے لوگوں پر اوبویسلی لیٹر میں ٹرسٹ بھی نہیں کیا جاتا ہے. جبکہ انڈر دیز سرکمسٹانسز جو اسٹافرز ہیں جو کہ ڈیلی بیسس پہ ایک ایونٹ کو کور بھی کر رہے ہوتے ہیں، دے آر ویل اویئر آف دا سچویشن، سو دے آر ٹرسٹڈ. ایک اور جس کی وجہ سے اسٹافرز کو ایک ایج ہے وہ یہ کہ اسٹافرز جو ہیں دے آر ان کانسٹنٹ ٹچ ود دا میگزین ایڈیٹر اور دی ایڈیٹر. ان کو کسی بھی ٹائم پہ بلایا جا سکتا ہے کہ آپ اس چیز کو اس اینگل سے دیکھیے. اور جو اسٹافر ہوتے ہیں ان کو آبویسلی یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جی آپ اس چیز کو امیجیٹلی ٹیک اپ کر لیجئے، آپ اس چیز پہ امیجیٹلی جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیجئے. اور ہی انڈرسٹینڈ the mood of the newspaper very well as compared to the freelancer. اسٹافر کو ایڈیٹوریل پالیسی کا بھی بہتر پتہ ہوتا ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کس اینگل سے وہ اگر سٹوری کرے گا تو وہ بہتر کر سکتا ہے، جبکہ فری لانسر یہ ساری چیزیں کم سمجھتے ہیں، ان کو اتنی انفارمیشن نہیں ہوتی. اسٹافر فرینکلی جو ہم نے ابھی تک دیکھا ہے، جو پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے، اسٹافر رسپانسبلٹی زیادہ لیتا ہے ان کمپیریزن ٹو اے فری لانسر. اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر آپ فری لانسر ہیں تو آپ کے پاس روم ہے کہ جو آپ مرضی کریں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے، بلکہ آپ جو ہیں ان کو آپ اس سچویشن کو جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں بجائے کہ آپ جو ہیں وہ ایک ریپوٹیشن جو بنی ہے اس کو برا رہنے دیں. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو دیکھنی پڑتی ہیں. اور فری لانسرز کے ساتھ ایک اور بھی ایشو ہے کہ پروبیبلی دے آر ریڈنگ اور دے آر واچنگ واٹ دی ادر نیوز پیپرز اور دی ٹیلی ویژن از ٹیلی کاسٹنگ. تو یہ چیز جو ہے نا وہ دیکھنی پڑتی ہے. فری لانسر رائٹر مطلب اس کا ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہمیں وہ چاہیے نہیں ہوتے ہیں اور وہ بالکل ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوتے اور ان پہ رلائی نہیں کیا جاتا، بالکل ہرگز بات نہیں ہے ایسی. اگر آپ دیکھیں تو کم از کم 40% جو میٹر ہے کسی بھی میگزینز کا، کسی بھی جو منتھلی ہیں یا ویکلی یا فورٹ نائٹلی ہیں، ان کا میٹر فری لانسر سے ہی آتا ہے.
لیکن فری لانسرز جو ہیں وہ ایک ایسٹ ہوتے ہیں کسی بھی نیوز پیپر کے لیے، اور بہت سارے فری لانسرز بہت اچھا لکھنے والے بھی ہوتے ہیں. ان میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ریٹائر ہو چکے ہوتے ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد وہ لکھنا شروع کرتے ہیں، یا کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں بٹ دے آر رائٹنگ ود سم ادر نیم، سو دے آر ایکچولی این ایسٹ آف دی نیوز پیپر. ان کے لیے 3 کوالٹیز جو ہیں وہ ہونا بہت ضروری ہیں. فرسٹ آف آل دے شوڈ کم اپ ود good ideas which is striking to the editors. Secondly, they must know what the editor wants from them. That is also part of the editorial policy. And they should follow the guidelines given by the concerned person. And they have to do what? Obviously, they have to come up with the expectations, and they have to consider that they are a prized individuals, and they must be acting upon all those directions given to them. ایک جو فری لانسرز کے ساتھ اب آ کے بہت اچھی چیز ہو گئی ہے وہ یہ کہ ود پیسج آف ٹائم کمیونیکیشن جتنی ایزی ہو گئی ہے، اس کمیونیکیشن کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم اپنے فری لانسرز کے ساتھ بہت بہتر طریقے سے لائزوں کر سکتے ہیں، اور ہوتا بھی ہے. اگر رات 12 بجے آپ کسی سے ٹیلی فون پر بات نہیں کر سکتے تو اس کا ایک بہت آسان آپ کے پاس طریقہ یہ ہے کہ آپ جو بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کل جو سٹوری آئے وہ اس اینگل سے آئے یا اس اینگل کو چینج کر دیا جائے، تو آپ ایک ای میل کر سکتے ہیں، سو دیٹ کہ جب وہ صاحب اٹھے مارننگ میں تو وہ اپنی ای میل آبویسلی جو رائٹرز ہیں وہ چیک کرتے ہیں، وہ چیک کریں اور ان کے سامنے وہ آؤٹ لائن آئی ہو، سو دیٹ کہ آپ نیکسٹ ڈے کا انتظار کر رہے ہیں یا کال کر رہے ہیں. اینڈ دیر از اے پاسبلٹی کہ وہ جو لکھنے والے فری لانسر ہیں وہ اگر نہیں ہیں کسی ایسی جگہ پہ کہ جہاں پہ ان کو کانٹیکٹ کیا جا سکے، ای میل اگر انہوں نے چیک کی ہے تو نتیجتاً آپ ایک بہتر سچویشن میں ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس جو رائٹ اپ آئے گا وہ آپ کی مرضی کا آئے گا. جو فری لانسرز بعض اوقات ہوتے ہیں ان کے پاس تھوڑی سی ایک یہ بھی ایشو ہوتا ہے کہ وہ پروبیبلی اتنے ویل آرگنائزڈ نہ ہوں، لیکن موسٹ آف دا فری لانسرز ریمبر ون تھنگ، دے آر ریئلی گڈ رائٹرس. اور ان کو پبلش بھی جو نیوز پیپرز ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ دے آر ریئلی گڈ رائٹرز اینڈ دے کم اپ ود کوجنٹ آئیڈیاز، اور they are considered to be those people who are actually going to be your senior writers sometime. Thank you very much. Assalamu alaikum.